أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے شروع کیا تھا کہ ثلاثی مجرد فیملیز کے تین حروف ہوتے ہیں، اس میں تین لیٹرز ہوتے ہیں اس پہ ماضی میں۔ تو اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھیں، جو ہم نے 6 ورڈز ہم نے یاد رکھنے ہیں، جو 6 ویریشنز ہیں اس میں۔ تو ورڈز کون کون سے تھے وہ؟ فتح، فتح تھا پہلا، دوسرا ضرب، نصر، نصر، چوتھا کیا تھا؟ سمع، سمیع، حسیبہ، حسیبہ اور روما۔ کاروما۔ تو پہلے تین میں درمیان والے لیٹر پہ بھی زبر ہے، نیکسٹ 2 میں درمیان والے لیٹر میں زیر ہے، اور لاسٹ 1 میں درمیان والے لیٹر پہ پیش ہے۔ تو شروع میں بھی زبر ہوگی اور اینڈ پہ بھی زبر ہوگی، کیونکہ اینڈ تو ہوتا ہے یہ فعل ماضی کی پہچان ہوتی ہے کہ اینڈ اس کا آ ساؤنڈ سے ہوتا ہے، اور اسی لیے سٹارٹ بھی اس کا آ سے ہی ہوتا ہے یوزلی۔ جیسے ایون ان دا اخبار فیملی، رائٹ، سو تعلم، علم، تو شروع میں آپ آ کی ساؤنڈ ہی دیکھتے ہیں۔ صرف وہ 3 فیملی ہیں ای والی، انقلب، استغفر، اقترب، جس میں ہمیں ای نظر آتا ہے۔ تو فتح، تو اس میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے پھر یہ پہلے 3 میں، کہ اس کا پریزنٹ مضارع ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ یفتح ہوتا ہے، right؟ اس میں زبر آتی ہے درمیان میں، یفتح، اور ضربہ کا کیا ہوتا ہے؟ یضرب، یضرب، اس میں زیر آتی ہے، اور ناصرہ میں کیا آتا ہے؟ ینصر، ینصر، اور سمیع، یسمع، یسمع، حسیبہ، یحسب، یحسب، اور کارما، یکرم، یکرم، یکرم۔ ان میں اس طرح اس کے مجہول بھی بن جاتے ہیں، صرف کاروما فیملی اس میں مجہول نہیں ہوتا۔ تو اب تھوڑے سے اور کچھ اور لیٹرز ہیں، اس کی ورڈز کی پریکٹس کرتے ہیں کچھ۔ فار ایگزامپل اگر ورڈ ہے کاف، زال اور با، اس کو اگر ہم نمبر 2 فیملی میں رکھتے ہیں نا، جو ثلاثی مجرد مزید فی تھی، تو کیا ورڈ بنتا ہے؟ کذب، کذب۔ اور کذبہ دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل دیتا ہے کہ مضارع کیا ہوگا اس کا؟ یکذب، یکذب۔ اب اسی ورڈ کو اگر ہم ثلاثی مجرد میں رکھیں نا، کہ یہ بنتا ہے کذب، کذب۔ اب ہمیں اس ورڈ کو دیکھ کے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا یا ڈکشنری دیکھیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مضارع کیا بنے گا۔ تو کون سی 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس اس کی؟ یا یہ ہو سکتا ہے، یہاں یفتح، یا یہ یکذبو ہوگا، یا یہ یکذب ہوگا یا یکذب، یکذب ہوگا، ہاں، یا یکذب ہوگا، یکرم، یکرم، یکذب، یکذب۔ یکذب، تو زال کے اوپر یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ تو جب ہمیں ایک دفعہ پتہ چل جائے تو اس میں سے ایک ٹھیک ہوگا، تو باقی 2 غلط ہیں، تو ایک ہے جو صحیح والا ہے۔ تو کذبہ، تو یہ ڈکشنری دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، یا کسی سے آپ پوچھتے ہیں جس کو پتہ ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا اس کا مضارع کیا ہے۔ تو اس کا یکذبو غلط ہے، اور یکذبو بھی غلط ہے، یکذبو صحیح والا۔ تو اگر یہ کذبہ یکذبو ہے تو کون سی فیملی میں پھر آئے گا؟ یہ کون سی فیملی سے میچ کرتا ہے؟ ضرب یضرب، یا ضرب یضرب، تو پھر اس کی ضاد فیملی ہوگی، ضرب یضرب۔ تو یہ کذب یکذب، ضرب یضرب، تو یہ ضاد فیملی میں سے ہوں گے۔ اسی طرح ورڈ اگر آتا ہے کاتب، اس کی بھی 3 آپشن ہے، رائٹ۔ سو یا یک تابو ہوگا، یا یکتیبو ہوگا، یا یکتوبو ہوگا۔ تو اس کا جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمیں یکتوبو ہے، یکرم، کرم یکرم، یکتوبو۔
तो Karuma. अब कौन सी फैमिली बनी है? करो नहीं, कारामा Karuma. नहीं बनी ना, नहीं कारूमा में दरमियान में पेश होती है नस माँ। हाँ नहीं Kar- यकजीबू में बनेगी नासारा नहीं बनी। नहीं नहीं नसरा सारा Nasara हाँ Yansuru जी, तो ये नून यंसुरु फैमिली है, नासारा यंसूरू की तरह है। हम्म, तो ये Katabaya. हमें अब पता चलेगा कि उसको देखने से, राइट। तो आपको आना चाहिए, वैसे बगैर आए हमें नहीं पता चलेगा, सिर्फ वर्ड को देख के नहीं हमें पता चलेगा। हम गैस कर सकते हैं, लेकिन गैस इस अगर जबर है तीनों में तो 1 आउट ऑफ 3 चांस है आपका ठीक होने का। इसी तरह अगर वर्ड है राहिमा, इसमें दरमियान में जेर है, तो अब कितनी ऑप्शंस है हमारे पास? दो दो है दो। ना So, या तो ये होगा यद यर, यदर हाँ यर हमू Yarhamu. होगा, या क्या यरहम होगा? Yarhimu. यरहमु यर हाँ यरहुमु यर हिमू, यरहम Yarhumu. चरहिमु ही। ही जबर और होगा जेर, अगर दरमियान में जेर है तो जबर है या जेर है, दो ऑप्शंस। तो इसमें यार हमू करेक्ट है, यार हिमू करेक्ट नहीं। तो इसमें आपके पास अगर ये दरमियान में जेर आती है ना, तो इसके पास ज्यादा चांस जबर वाले का होता है, सामिया यस्माऊ की तरह। तो ये सामिया यस्माऊ की तरह है, क्योंकि हसीबा या सीबू वाले जो वर्ड है ना बहुत थोड़े हैं, तो इसमें ज्यादा चांस है। जबकि पहली जो फैमिली है ना, जो काजाबा, अगर जबर आ रहे हैं तब वो सेम चांस है, वो सारे सारे मौजूद हैं, जबर वाले, जेर वाले, पेश वाले। तो राहिमा अगर आता है तो उसका यरहमु। तो ये जो मैंने आप ये तीन आपको बताया ना, ये आपने याद रखने हैं। काजाबा यकजिबू होता है, कतबा यकज़िबू यकतुबू होता है, राहिमा यरहमु होता है। इसी तरह हमीदा भी इसी सीन फैमिली में, हमीदा यहमदु। अब नजारा जैसे है नजारा, Yanzuru. यंज़ुरु तो ये भी नसरा की तरह होगा, नजारा यंजुर। तो ये नसरा की तरह यंजुर। इसी तरह गफरा अगर है तो Yaghfiru. इसके आप Yaghfiru. कितनी ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, यगफरु, यगफिरु, यगफुरु। तो इसमें हम देखते हैं तो ये यगफिरु होता है। तो यगफिरु किसकी तरह है? Daraba yadribu. यद्रिब यगफिरु, हाँ। तोरबा यदरिबु, तो ये तौत फैमिली, ये नून फैमिली। तो इसी तरह इसमें कैटेगरीज में हम आ जाते हैं कि कौन सी फैमिली है। तो ये तो माजी थे ना, अगर हमें मौजूद हो हमारे पास मुजारे या अल्लामो, तो अब कौन सी फैमिली हो सकती है? Ya'lamu. या अल्लामो है तो माजी क्या होगा इसका? कितने ऑप्शन है हमारे Al- पास? Alima. अल्लामा नहीं, अल्लामा Alima. तो नहीं होगी ना, नहीं वो तो बड़ी नहीं नहीं फैमिली ना, Alima अल्लामा Ya'lamu. युअल्लिमु होता है। नहीं नहीं Alima. तो तो ये हमारे हो पास गया ऑप्शंस क्या क्या हैं? अल पहले तो अगर अगर आप अल्लाह दरमियान में जबर आती है मुजारे में, तो Samia. ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? Samia yasma. माऊ से या है हाँ या समिया यस्माऊ की तरह होगा, राइट। हाँ या किसकी तरह होगा? नसरा यंसुरु यंस नहीं, तो पेश आनी चाहिए थी ना, नहीं अगर नहीं यस नहीं नस यंसुरु होता तो या लुमु होता है। कन किसके Fatah मुजारे यकदम में जबर यक yaftahu. आती है? यक यक Fatah. Fatah फतह yaftahu. यफ्ताहु, हाँ। यफ्ताहु या तो हाँ समिया यस्माऊ की तरह होगा, या फतह फतह यफ्ताहु यफ्ताहु की तरह होगा। तो जब यफ्ताहु हम हाँ डिक्शनरी देखते हैं तो पता चलता है कि ये आलिमा या आलमू है, तो हम्म ये सीन फैमिली में आएगा। तो ये फिर हमें ऑप्शन हमें पता चल जाती हैं देखने से, लेकिन डिसाइड हम डिक्शनरी से ही करते हैं, या हम वर्ड का हमें पता हो तो हम डिसाइड करते हैं। इसी तरह वर्ड है यजलिमु, आंखें बंद करो यजलिमु। अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास? इसका अब माजी ऑप्शन क्या हो सकता है? Zalama. इसका माज़ी Zalama. ज़लमा ज़लम जालमा। यज़लिम और किसकी तरह, यज़लिम कौन सी फैमिली में जाएगा जालमा अगर होगा तो? दलम फतह फतह, नसरा या फतह दौरबा? हाँ रबा दौरबा पेश होगा ना, Daraba. दौरबा नहीं हाँ यजरिबु, दरिबु हाँ दरब यजलिमु। तो यजलिमु, या फिर क्या होगा ये? Ya यफ्ताहु तो नहीं हो सकता ना नहीं, जबर नहीं है ना दरमियान में, नहीं है जेर। जेर जबर किस किस नहीं में आता है जेर है मुदारे ये में? यदरिबु हसबा में है हसे हसबा, हाँ हाँ। हसबा हाँ हसीबा हसबा या हसीबा यासिबु यासिबु। तो यासिबु जब हम इसमें इस फैमिली में ज्यादा चांस किसका होता है? दौरा बा यादरिबू का। तो चांस जेर वाले में ना, जारा बा यादरिबू ज्यादा चांस है, हसीबा यासिबू के वर्ड्स कम होते हैं। जैसे ऊपर हमने किया था ना, किसका चांस ज्यादा था? राहिमा में यार हमू होने का ज्यादा चांस था, क्योंकि वो सामिया यार फैमिली है। इसी तरह दौरा इसमें
دورابا کا زیادہ چانس ہوتا ہے اگر زیر ہو تو دورابا یا دریبو. تو یہ ہمیں اس سے اب آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کون سا ورڈ بن سکتا ہے. پھر ہم یا تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں دونوں ورڈز کا پتہ ہے کہ ماضی بھی ہم نے دیکھ لیا مضارع بھی دیکھ لیا ہے، تو اس سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ کون سا ورڈ ہے. کچھ ایپس ہوتی ہیں اس میں آپ ایک روٹ دیتے ہیں تو آپ کو ورڈز آ جاتے ہیں سامنے، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے قرآن میں کہ کہاں کہاں ماضی یوز ہوا ہے، کہاں مضارع یوز ہوا ہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی فیملی میں یہ تعلق رکھتا ہے. اسی طرح اگر ایک اور ورڈ ہے، اگر یا کلو، اس میں حمزہ ہے درمیان میں، تو یہ کون سی فیملی میں ہو سکتا ہے؟ یہ کون کتنی آپشنز ہیں؟ ہاں نصر ینصر، نصرو، اکل یاکل. ہاں ہاں جی، تو ناصرہ بھی ہو سکتی ہے اور کرومہ بھی ہو سکتی ہے نا، اس کے کرم ہے کرم. دونوں کے چانس ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ کرم چانس کم پھر لو. ناصرہ کا ہوتا ہے. ناصرہ اکلا یاکل، تو کرومہ فیملی کے بھی ورڈ کم ہوتے ہیں، ناصرہ کے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ پیش ہے، تو لیکن چانس دو ہیں، آپشنز دو ہیں، کرومہ بھی ہو سکتا ہے اور ناصرہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلے. تو یہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل تھی جو ہم نے پڑھا ہے. آج ہم تھوڑا سا اور آگے پڑھتے ہیں. تو اس میں تو یہ جو فیملیز ہیں نا، اس میں ہیں، یہ اس میں ورڈز زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ سیگے کتنے تھے اس میں 11 ورڈز تھے نا ایک فیملی کے، ثلاثی مرہ مزید بڑی فیملیز میں. چھوٹی فیملی میں ورڈز زیادہ ہوں گے، کچھ اور ورڈز بھی بنیں گے، ہم دیکھتے ہیں اور کیسے ورڈز بنتے ہیں. تو ابھی ہم نے جب ہم فیملی پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے تھے؟ ماضی مضارع پھر مصدر، رائٹ، اس کے بعد اسم فاعل. جیسے علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، فاعل ہوتا ہے اسم فاعل کے، وہ کام کرنے والا. تو فعال اگر ہے تو 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس، فتح، ضربہ اور نصر. تینوں کے مضارع ڈفرینٹ ہے، فتح یفتح، ضربہ یضرب، نصر ینصر. اسی طرح اگر زیر ہے درمیان میں تو سمیع یسمع اور حسیبہ یحسب. ہاں جی. اب نیکسٹ ہوتا ہے کہ مصدر. اب تیسرا ورڈ مصدر ہوتا ہے نا، فتح یفتح. اب ہم نے پڑھنا ہے کہ مصدر. اب مصدر ان فیملیز میں نا اس کا ہم کوئی گیس نہیں کر سکتے، ہم کوئی اس کا رول نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی طرح ہوگا. بڑی فیملیز میں تھا نا کہ علامہ یعلم ہمیشہ تعلیماً کی طرح ہی ہوتا ہے مصدر. جیسے اسلم یسلم اسلاماً ہوگا، یا جاہد یجاہد جہاداً و مجاہدتاً ہوگا. لیکن ان فیملیز میں ہم گیس نہیں کر سکتے، ورڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ گیس ہمارا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کبھی، لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے. جیسے فتح کچھ آپ کو میچنگ نظر آئیں گے، لیکن وہ رول نہیں ہے، ہمیشہ میچنگ نہیں ہوں گے. تو مصدر، اسم فاعل اور اسم مفعول کیسے بنتے ہیں ان فیملیز میں؟ تو مصدر ہمیشہ ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا اور ہمیشہ ہمیں گیس کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، اس سے ہمیں پتہ چلے گا، پھر یاد رکھنا پڑے گا. تو یہ مصدر، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ہمیں یاد ہی رکھنے پڑیں گے. کچھ مصدر اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ ہمیں وہاں سے پتہ چلے. جیسے فتح اگر ہے تو کیا مصدر ہو سکتا ہے اس کا؟ اردو میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے فتح کے لیے؟ فتح یوز ہوتا ہے نا، فتح. ہاں جی. تو اس میں فتحن، تو مصدر فتح کا کیا ہے؟ فتحن. ضربہ کا مصدر ہے ضربن. نصرہ کا ہے نصرن. تو یہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے نا کہ سیم ہے، ایک ہی رول ہے، فتحن ضربن نصرن. یہ ہمیشہ لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. سمیع کا مصدر ہے سمان، لیکن حسیبہ کے 2 مصدرز ہیں، حسابن بھی ہے اور حسبانن بھی ہے. تو کبھی ایک سے زیادہ مصدر بھی ہو سکتے ہیں، 2 3 4، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں مصدر اس کے پتہ چلتے ہیں، ہمیں نالج سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا مصدر اس کا بن رہا ہے. روٹ ہمیں پتہ چل جائے گا کیونکہ جو ہے نا روٹ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہا سین با ہے، لیکن ایکچولی ورڈ کیا بنے گا اس سے مصدر، وہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا. وہ ہمیں نالج سے آئے گا، یاد کرنے سے آئے گا، ایکسپیرینس سے آئے گا، لیکن ہم خود سے نہیں بنا سکیں گے. خود سے ہو سکتا ہے ہم صحیح کر لیں، لیکن غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں. تو اب تو فتح فیملی کیا بن گئی؟ اب مصدر میں پتہ چل گیا، فتح یفتح فتحن، ضرب یضرب ضربن، نصر ینصر نصرا، سمع یسمع سمان، حسیب یحسب حسابن یا حسبانن. تو اس میں سے کوئی ایک بھی آپ یاد کر لیں، تو دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا مصدر. اب آگے آتا ہے فہوا، کہ کیا فاعل کیا ہے اس کا؟ اسم فاعل. اسم فاعل فتحن ہے، کھولنا، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا.
تو اسم فاعل کیا ہوگا؟ جو کھولنے والا ہے. یعنی اگر ہمارا کوئی گارڈ ہے جو دروازہ کھولتا ہے ہمیشہ، تو وہ اسم فاعل ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے، کھولنا. اگر ضربن ہے تو اس کا کام ہی ہے مارنا یا ہٹ کرنا کسی چیز کو، ہتھوڑے سے ہٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مدد کرتا ہے، ہمیشہ مدد کرتا ہے، تو وہ اس کا اسم فاعل ہوگا مدد کرنے والا. جیسے اب بڑی فیملیوں میں اسم فاعل کیسے بنتا تھا؟ میم اور را. منہ کی ساؤنڈ سے، right؟ منہ کی میم سائن سے میم میم لگاتے معلم، تھے پہلے. مجاہد، اور کیا تھا، مسلم، متعلم، مسلم متعاون، منقلب، مقترب، مستغفر. سو سارے میم سے سٹارٹ ہوتے تھے، منہ کی ساؤنڈ سے. اس میں سارے اسم فاعل اس فیملی میں، کوئی بھی فیملی ہو 6 میں سے، ضربہ، فتح، نصر، سمیع، حسیبہ، حسیبہ تک. کاروما نہیں، کاروما ڈیفرنٹ ہے. تو اس کا اسم فاعل ہمیشہ فاعل کی طرح ہوگا، جیسے فاعلن ہے نا ورڈ، اسی طرح ہی ہوگا. تو فتح کا کیا ہوگا پھر؟ فاتح. فاتح. ہاں، جس میں الف آئے گا درمیان میں، اس میں میم سے سٹارٹ نہیں ہوگے. تو ضربہ کا کیا ہوگا؟ ضارب. ضارب. ناصرہ کا کیا ہوگا؟ ناصر. ناصر. سمیع کا کیا ہوگا؟ سامع. سامع. حسیبہ کا کیا ہوگا؟ حاسب. حاسب. ہاں جی، تو حاسب. تو اس طرح سے یہ سارے فاتح، ضارب، ناصر، سامع، حاسب، تو یہ سب کے سیم ہوں گے. تو 6 کی 6 فیملیز میں یہ سیم ہوگا. تو اسی لیے اس فیملی میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ آپ اگر ہم اسم فاعل دیکھ رہے ہیں نا، اب اسم فاعل آ گیا ہے کاذب، کہ جھوٹ بولنے والا، کاذب، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سی فیملی کا ہے، یہ فتح کا ہے یا ضربہ کا ہے یا نصرہ کا ہے یا سمیع یا حسیبہ. نہیں پتہ چلے گا نا، کیونکہ سب کے سیم ہے. تو یہ تو ہمیں ورڈ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ اس کا ماضی کیا ہوتا ہے، مضارع کیا ہوتا ہے، مصدر کیا ہوتا ہے. یہ اسم فاعل آپ ہمیشہ گیس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ اسی طرح ہوگا. کاذب، حامد، یہ سارے جتنے نام ہیں نا، اردو میں بھی نام آئے ہیں نا ایسے، ناصر، حامد، زاہد، شاہد، یہ سارے نام اسم فاعل ہیں. تو فاتح، ضارب، ناصر، سامع، حاسب، کاذب، کافر، یہ سارے اسم فاعل. تو اسم فاعل ہمیشہ کس طرح ہوگا؟ فاعل کی طرح. تو اب کیا بن گیا؟ فتح یفتح فتحا فہو فاتح. فاتح. اسی طرح ضرب یضرب ضربا فہو ضارب. نصر ینصر نصرا فہو ناصر. سمیع یسمع سمعا فہو سامع. سامع. تو اسی طرح حسیبہ یحسب حاسب. حسابا فہو حاسب. 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 اب نیکسٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ مجہول کی. فتح یفتح، مصدر سیم رہتا ہے اس میں بھی، فتحن فہو. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسم مفعول کو کیا کہتے ہیں. تو آخری دوسری لائن کا لاسٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول. تو بڑی فیملیز میں مفعول کیسے بنتا تھا؟ منہ کی ساؤنڈ سے، اور درمیان میں فتح لگاتے تھے. زبر آتی تھی. ہاں جی، فتح آتی تھی درمیان میں، منہ سے سٹارٹ ہوتا تھا وہ بھی. جی. اور سیم ورڈ ہوتا تھا اسم فاعل اور اسم مفعول کا، جب ای اور آ کا ڈفرنس ہوتا تھا. لیکن ان فیملیز میں اگر 3 لیٹر ورڈ ہے تو آپ کا مفعول بھی ساؤنڈ کرے گا جیسے مفعولن ہے. تو مفعولن مین کہ ما سے سٹارٹ ہوگا وہ. مفتوح. ہاں جی، پہلا لیٹر فا ہے، دوسرا لیٹر آئے گا آئین، پھر واو ایکسٹرا ہوگا جیسے میم ہے، پھر تھرڈ لیٹر لاسٹ پہ آئے گا. تو فتحن، اگر تو فتح کا کیا بنے گا پھر؟ مفتوح. مفتوحن، رائٹ، مفتوحن. اسی طرح ضربہ کا کیا بنے گا؟ مضروب. مضروبن. اور نصرہ کا منصور. منصورن. تو منصور بھی نام رکھتے ہیں نا، ناصر بھی رکھتے ہیں. ناصر مدد کرنے والا تھا، منصور ہوتا ہے اس کی مدد کی جائے. تو ناصر منصور. اسی طرح سامع مسموع. مسموع، میم سین آئے گا نا پہلے، مسموع. جس کو سنایا جائے، جو سننے والا ہوتا ہے نا، سنانے والا سامع اور سننے والا مسموع. اسی طرح
حسیبہ کا کیا ہوگا؟ محسوبن محسوبن، میم زبر کے ساتھ ہے یہ، محسوبن. تو جس کا حساب لیا جائے گا اس کو محسوب کہیں گے، جو حساب لینے والا ہوگا وہ حاسب ہوگا. حاسبن ہاں جی، حاسبن حساب لینے والا ہے، محسوبن حساب دینے والا ہے جس کا جس کا دیا حساب جائے لیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر حمیدہ یحمدو ہوگا ورڈ تو محمودن تو کیا بنے گا؟ محمودن. اور محمود اسم فاعل کیا بنے گا؟ حامدن. حامدن حامدن. اسی طرح اگر جھوٹ بولنے والا ہے کاذبہ کو کیا بنے گا؟ کاذبن مکذوبن مکذوبن. ہاں جی، کاذبن مکذوبن. تو یہ مفعولن کی طرح اس کا ہمیشہ یہ سب فیملی میں سیم ہے. تو اس میں بھی آپ صرف اسم مفعول کو دیکھ کے ہم شور نہیں ہوگا ہمیں کہ یہ نون فیملی ہے یا دعاد ہے یا فا ہے یا سین ہے یا ہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا. تو اس کو پورا ہمیں ورڈ کا پتہ چلنا ضروری ہے پہلے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا ورڈ دیکھ کے کہ یہ اسم مفعول ہے یا اسم فاعل ہے، یہ تو فوراً پتہ چل جائے گا. اس طرح آیت اگر ہم دیکھیں نا، ان المسلمین والمسلمات، تو مسلمین مسلمات کون سا اسم ہے؟ یہ مسلمین یہ بڑی فیملیز میں سے ہے نا، اسلمہ مسلمین، ہے تو اسم فاعل ہے اسلمہ فیملی کا. والمؤمنین والمؤمنات یہ کون سا ہے؟ یہ بھی بڑی فیملی ہے نا، آمنا یؤمنون سے ہے نا، مؤمنون منہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تیسرا ورڈ کیا ہے؟ والقانتین والقانتات. اب قانتن ورڈ آیا ہے. یہ اس اب قانتن اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی فیملیز میں سے ورڈ ہے، چھوٹی قانتین والقانتات، کیونکہ اس میں قانتن کی طرح اس کا اسم فاعل ہے. اسی طرح والصابرین والصابرات، صابرن ہاں جی، یہ والصائمین صبر والصائمات وہ بھی اسی کا اسم فاعل ہے. پھر آگے آتا ہے والمتصدقین والمتصدقات، وہ یہ تصدق بڑی والی یتصدق سے یہ ہے، وہ بڑی بڑی والی فیملی سے. ہاں جی، تو اس سے آپ کو بس ذاکرین ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی فیملی ہے. تو اگر تو بڑی فیملی ہے تب تو آپ کو پوری فیملی کا پتہ چل جائے گا، لیکن اگر یہ چھوٹی فیملی میں سے ہے تو تب ہمیں روٹ جا کے سرچ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سی فیملی ہے. تو ابھی آپ نے یہ 6 ورڈز کے، اب ہم نے 2 لائنیں ہمیں یاد ہوگی، رائٹ؟ 2 لائنیں. تو اگر فتح ہوگا تو فرسٹ 2 لائنز کیا ہوں گی؟ فتح یفتح فتحن فاتح فہوا، ہاں جی، فتح فہوا فاتحن. فاتح فتح مفتوح فتح یفتح فتح فتحن فہوا مفتوح. تو یہ 2 لائنیں ہمیں سب کی اب ہمیں یاد ہو گیا. اب چھٹی پہلے دیکھ لیں، پھر ہم اس کو ایک ایک کی پریکٹس کریں گے ابھی بعد میں، کل نیکسٹ ٹائم زیادہ کریں گے پریکٹس. لیکن ابھی ایک چھٹی فیملی رہ گئی نا، جو ہے کاروما. کروما کاروما رہ گئی. تو کاروما میں کیا ہوتا ہے؟ یہ آئین درمیان والے لیٹر پہ پیش ہے، کاروما. تو کاروما ورڈ جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ کاروما ہوتا ہے کہ ٹو بی سم تھنگ، کہ کاروما کے عزت والا ہونا، کابورا بڑا ہونا. تو یہ جو اس کا ڈوور ہوتا ہے نا اسی پہ اپلائی ہوتا ہے یہ ورڈ. تو اب مصدر تو ہمیں ڈکشنری سے ہی پتہ چلے گا. تو اس کا مصدر کرامتن اس کا مصدر ہے، یا کرامن بھی مصدر ہے. 2 مصدر ہیں اس کے بھی، کرامن بھی ہے. تو مصدر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو ہم اس کو کرامتن آپ یاد کر لیں جب فیملی یاد کریں. کاروما یکرمو کرامتن. فہوا اس کا اسم فائل ڈفرنٹ ہے، کیونکہ یہ ورڈ بتاتا ہے کیا ہے کہ سم ونس پراپرٹیز بتاتا ہے نا، کہ یہ بڑا ہے یا یہ عزت والا ہے. تو یہ اس کو پھر یہ اسم صفہ کی طرح آتا ہے، اس کا اسم فائل نہیں ہوتا، اس کی صفہ بن جاتی، کیونکہ یہ اپنے پہ ہے نا، آپ کسی پہ نہیں کر رہے وہ. تو اسم فائل کی طرح ہوگا، اور اسم فائل اس کا ہوگا کریمن. تو اس میں یا آئے گا درمیان میں، کریمن. اگر کابورا ہے تو کیا بنے گا ورڈ پھر؟ کبیرن کبیرن. باسورا ہے تو بصیرن. تو وہ ہاں جی، تو اس کو ہم اسم فائل تو ہے لیکن اس کو ہم اسم صفہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صفہ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. اور کاروما فیملی میں مجہول نہیں ہوتا ہے، تو مجہول نہیں ہوتا تو پھر مفعول بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کی سیکنڈ لائن ہوگی نہیں. اس کا صرف اگر باسورا ہے تو بصیر، کاروما ہے تو کریم، راہوما ہے تو رحیم. تو یہ اس طرح سے ورڈ بنیں گے اس فیملی میں.
تو یہ اس کا اسم فاعل ڈفرینٹ ہے. اس کو ہم جب فیملی پڑھیں گے کروما یکرمو کرامتن فہوا کریم قریب کریم. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب فیملی بنتی کیا. ابھی پہلی فیملی کریں گے آج ابھی فاتحہ. اب جیسے ہم نے پہلے کرتے تھے نا چارٹ پورا ایک چارٹ. اب فاتحہ اب ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن بھی چاہیے. فعالہ سب پہ زبر ہوگا اور اس کو فا فیملی کہیں گے اور اس کا مضارع بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے پھر ہی ہم فیملی بنا سکتے ہیں ادروائز نہیں بنا سکتے. تو اس کا مضارع کیا ہوگا یفعل. یفتح ہاں جی جیسے یفتحو ہے یفعلو. تو اس کے پھر معلوم میں کیا بنے گا فتح یفتح یفتحو. مصدر کیا فتحا ہے اس کا فتحن فہوا فہو فاتح فاتح. ہاں جی. اور اس کا مجہول کیا ہوگا پھر یفتح یفتح نہیں پہلے ماضی کا ماضی کا مجہول فتح 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 یفتح 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 فتحا فتحا فہوا فہو فہو مفتوح مفتوح. مفتوح مفتوح. اس کے بعد تھرڈ لائن میں کیا ہوتا ہے کمانڈ. کمانڈ کا رول سیم ہے. کیسے بنے گی کمانڈ؟ یا ہٹا دیں لائٹسٹ کر دیں. اب فا کے اوپر جزم ہے تو ہمیں الف دینا پڑے گا اور الف پہ کون سی حرکت آئے گی؟ حمزہ کسرہ آئے گی کیونکہ کسرہ اگر درمیان والے لیٹر پہ پیش ہوگی تو پیش آئے گی ادروائز ای کی ساؤنڈ آئے گی. تو افتح افتح افتح. اور نہیں انہو کیا ہوگا لا تفتح لا لا تفتح تفتح لا تفتح. تو یہ تو ہمیں رول پتہ ہے وہی رول فالو کریں گے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی ایکسیپشنز کچھ نہیں. ساری کمانڈ اسی طرح بنیں. اب ظرف اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پہلے فیملیز میں کیا ہوتا تھا ظرف از سیم ایز اسم مفعول کہ معلم ہے تو جگہ اور ٹائم بھی معلم ہی ہے. لیکن اب ظرف جو ہے وہ ڈفرینٹ ورڈ ہے جو ہمیں اب یاد رکھنا ہے کہ ظرف کیسے بنتا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ کہ اور مشکل بنانے کے لیے انہوں نے 3 ظرف ہو سکتے ہیں. تو 3 ورڈ ہو سکتے ہیں وہ تینوں ظرف کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں. تو اس میں اب اس کا ظرف جو سٹارٹ ہوگا نا اس کا رول جو ہے نا وہ میم زبر سے ہے. ماں سے سٹارٹ ہونا ہے. پہلے منہ سے سٹارٹ ہوتے تھے نا جیسے مفعول سٹارٹ ہو رہا ہے نا ماں سے. اس کا ظرف بھی ماں سے سٹارٹ ہونا میم زبر سے. تو پہلا ورڈ ہوگا مفتاحن. دوسرا ہوگا زیر آئے گی درمیان میں مفتیحن. اور تیسرا ورڈ ہوگا مفتحتن. اور یہ رول بھی اکراس آل فیملیز سیم رہے گا. مفتاحن مفتیحن مفتحتن مضربن مضربن مضربتن منصرن منصرن منصرتن. تو سب کے اسی طرح ہی بنیں گے. ہاں جی. تو اگر ہمارا روٹ ہوتا سین جیم اور دال یعنی سجدہ جیسے ہوتا نا تو کیا بنتے اس کے ظرف سجدہ یسجد نہیں مصدر صرف یہ بتائیں ظرف صرف بتائیں. مسجد 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 مسجدۃ مسجد اور مسجدۃ. تو ہم کون سا یوز ہوتا ہے اس میں سے پھر مسجد مسجد. تو اس میں سے کوئی بھی تینوں میں سے کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے. کوئی زیادہ استعمال ہوگا کوئی کم. تو جو بھی رائج ہوتا ہے لینگویج میں ان کے عرب میں تو وہ والا یوز ہوتا ہے. مسجدن استعمال ہوتا ہے زیادہ. تو اسی لیے مسجد کیا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. ہاں جی. تو اسی لیے نا اصل جو میننگ ہے نا مسجد کا وہ ہے سجدہ کرنے کی جگہ. تو سجدہ کرنے کی جگہ. تو اسی طرح جیسے پراؤ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میری قبر کو مسجد نہ بنا لینا. ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر نہ شامل کر لینا بلکہ سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا لینا کہ میری قبر کو سجدہ نہ کرنا. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مسجد کیوں بنا دی پھر انہوں نے. مسجد کا مطلب تو پراؤ وسلم تو منع کیا ہے مسجد بنانے سے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مسجد میں شامل تو کر دیا لیکن اس کے آس پاس تو سجدہ نہیں کرتا نا. کافی جگہ انہوں نے کیپچر کی ہوئی ہے اس کے باہر اپنے مسجد کے اندر تو ہے لیکن ایز سچ آپ قبر کو سجدہ کی جگہ نہیں بنائے ہوئے آپ. تو یہ مسجد مسجد مسجدۃ. اس طرح ناصرہ کا کیا بنے گا منصر منصر منصیر منصرۃ منصرۃ منصرۃ.
इसी तरह फतह का लिख दिया, दौराबा, मदरिबुन, मदरिबुन मदरबुन पहले जबर के साथ, पहले मदरबुन है, जबर के साथ। मदरिबुन है, हाँ फिर हाँ जी, मदरिबुन, मदरबतुन। मदरत, इसी तरह जैसे अगर दारसा हो, दारस, तो क्या बनेगा? मदरसुन, मदरसुन, मदरिसुन, मदरिसुन, मदरसतुन। मदरसत, तो इसमें कौन सा यूज करते हैं हम? मदरसत, मदरसतुन इस्तेमाल होता है। हाँ जी, तो उनमें से तीनों में से कोई भी होगा जो इस्तेमाल होता होगा। तो मदरसुन, मदरिसुन, मदरसतुन, तो ये टाइम और प्लेस के लिए तीन ज़र्फ होंगे। और जिस तरह ये इसम फाइल सब फैमिली में सेम रू तरह से बनता है, इसी तरह इसम मफूल भी सेम तरह से बनता है। और इसम ये ज़र्फ जो होगा ये भी सेम, इसका यही फार्मूला है, मफ्ताहुन, मफ्तिहुन, मफ्ताहतुन। तो अगर हम इस रूट को रखें तो मफ़आलुन, मफ़इलुन, मफ़आलतुन। तो अगर हम ये फा, आइन और लाम इस्तेमाल करेंगे तो ये इसमें ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। इसके अलावा हम इंशाल्लाह कल इसको और करेंगे। इसमें कुछ तीन वर्ड और भी होते हैं इसमें जो कि यहाँ पे आएंगे, तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो आप वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मफ्ताहुन, मफ्तिहुन, मफ्ताहतुन, वो तीन वर्ड होते हैं, उसको कहते हैं इसम आला। आला मतलब टूल के खोलने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है ना, जो टूल इस्तेमाल होता है, जैसे अगर लॉक खोलना हो तो क्या इस्तेमाल होता है? चाबी, चाबी इस्तेमाल होती है ना। तो उस की को कहने के लिए भी उन्होंने वर्ड बनाए हुए हैं कि जनरली आप उसको की को क्या कहेंगे। हाँ, यानी अगर दौराबा है मारने के लिए, तो मारने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, अगर चप्पल इस्तेमाल करनी मारने के लिए तो उसके वर्ड होगा। अगर कील ठोकने के लिए हथौड़ा इस्तेमाल करना है तो हथौड़े के उसका एक जनरल वर्ड होगा एक। तो वो वर्ड भी हम इसमें लेके आएंगे अब इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेसन में तो इसमें फिर इसके बाद हम ये 6 की फैमिली ना, 6 के 6 पूरा इसका सर्व करेंगे इसी तरह ये चार्ट बना के। लेकिन अब आपको आइडिया हो गया कि वर्ड बनते कैसे हैं, तो इंशाल्लाह अब इजी रहेगा। सिर्फ इसमें ज़र्फ ज़्यादा मुश्किल है, शुरू में हो सकता है मुंह पे ना चढ़े। बस याद रखें मीम ज़बर से स्टार्ट होना से। मफ्ताहुन, मफ्तिहुन, मफ्ताहतुन, मदरबुन, मदरिबुन, मदरबतुन, मंसरुन, मंसिरुन, मंसरतुन, मस्माउन, मस्मिउन, मस्माअतुन। मीम भी ज़बर से, हाँ, मफऊलुन, वो मफऊलुन की तरह होगा हमेशा, मफ्तूहुन जैसे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप करेंगे। कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो कोई छोटी फैमिलियों में? फिर उसके बाद मैं डिक्शनरी देखना भी बताऊंगा आपको कि डिक्शनरी कैसे देखते हैं। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। चलें दुआ कर लेते हैं, मैं करा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम कस्सलाम तबारकता या ज़ुल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहु अलल ईमान व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बी ज़िदना इल्मन, रब्बी ज़िदना इल्मन, रब्बी ज़िदना इल्मन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सह्बिहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ।